ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أبد الدهور مكرما صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، میری یہ جسارت نہیں کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں جس کو اللہ رب العزت نے وہ فضل و کمال عطا فرمایا ہے، جو ایسے مجدد اعظم کی اولاد ہیں کہ جن کا خطبہ عرب و عجم نے پڑھا ہے۔ میں کیا بیان کروں؟ خاندان اعلیٰ حضرت کا یہ وتیرہ رہا ہے، آپ ماضی کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے کہ اعلیٰ حضرت کے دادا، پردادا اور بعد کے ادوار کے بھی آپ کے صاحبزادگان نے ہمیشہ دوسرے لوگوں کو کھلایا پلایا۔ بریلی کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور خاص طور سے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو شان و شوکت عطا فرمائی، میری جسارت و بصارت کیا، آپ اٹھائیے عرب کے علماء کی تقاریر دیکھیے کہ عرب کے علماء کرام نے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق فرمایا، معیار سنیت فرمایا اور حق کی علامت بتایا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، کہتے ہیں جب ہندوستان سے کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے مولانا احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَإِن مَدَحَهُ فَإِنَّهُ عَلِمْنَا مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی مدح و ثنا کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خوش عقیدہ ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عاشق رسول ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ أَهَانَهُ فَإِنَّهُ عَلِمْنَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، اگر وہ ان کی شان میں توہین کرتا ہے، ان سے بغض و عناد کا اظہار کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات کو اور اعلیٰ حضرت کی محبت کو ہم اہل ہند نہیں، وہ مدینے کے علماء جہاں سے سرکار کا فیضان جاری ہوا اور جہاں سے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بچا، وہاں سے احمد رضا کو یہ انعام مل رہا ہے کہ امام احمد رضا کی ذات پوری دنیا کے لیے معیار سنیت بن رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ آپ پڑھیے۔ میں کہتا ہوں وہ عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ حبہ علامت السنت و بغضہ علامت البدعت، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی جو ہے محبت یہ ہے، سنت کی علامت ہے، اور امام احمد رضا سے بغض اور دشمنی یہ گمراہیت کی دلیل ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے غور و فکر کیا؟
بہت علمی بات میں نہ جا کر میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس عاشق رسول کا نام ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جسے مجسمہ عشق رسول کہا جائے تو کم ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ قسم خدا کی اگر کسی کو چلتا پھرتا عشق رسول دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی ذات کو دیکھنا، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اور اس فقیر کو بھی نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت کی. اور خاندانی ابھی نے حضرت سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ میرے جو دادا تھے وہ اعلیٰ حضرت سے مرید تھے، اور میرے بڑے والد صاحب حضور حجت الاسلام سے مرید تھے، اور ایک دوسرے حضور مفتی اعظم ہند سے، اور میں اور میرے والد صاحب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے. اور یہ بات تاریخ نے نوٹ کر لی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو جلالت شان، جو جلالت علم عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے وہی جلالت شان، وہی جلالت علم اللہ رب العزت نے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا. اور میں یہ زبان خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے مطالعہ کیا فتاوی تاج الشریعہ کا، حضرت سے ذکر کیا تھا میں نے کہ فتاوی تاج الشریعہ کے اندر کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت اس کا جواب عنایت فرمائیں، اور حضرت جو اس کا جواب عنایت فرمائیں وہ اردو زبان میں نہ ہو، عربی زبان میں ہو، اس لیے کہ وہ اہل عرب کے لیے بھی ہوگا، اہل مصر کے لیے بھی ہوگا، دنیا کے دوسرے خطوں کے بھی افراد کے لیے ہوگا. تو قسم خدا کی میں نے فتاوی تاج الشریعہ کا جب مطالعہ کیا، حضرت کی وہ جلالت شان اور وہ جلالت علم نظر آیا. میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے قریب قریب اس سوال کا جواب 3 یا 4 صفحے میں عربی زبان میں دیا تھا، اور جب میں نے حضرت کی عربی کو پڑھا تو میں تنگ رہ گیا کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جب عربی زبان میں جواب دیا ہے تو اہل عرب کے علماء جو ہے تشنہ لب رہ گئے اور پکارنے لگے. میں نے حضرت کے انتقال پرملال کے بعد یوٹیوب پر نہ جانے مصر اور عرب کے کتنے علماء کی جو ہے تقریریں سنی جنہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے شان میں ایسے بلیغ عربی زبان میں خطبے پڑھے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد 1 صدی تک لوگ خاموش رہے. یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی. بہت مشہور مسائل ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں. میں نے حضرت سے ذکر کیا بھی فتاوی رضویہ کے حوالے سے. میں مسائل کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک سوال آتا رہتا ہے حافظ صاحب کے سامنے بھی. اپنے تاج الشریعہ کی تحقیق اور ان کی نظر بتا رہا ہوں آپ کو کہ عموماً جاڑے کے موسم میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اوپر کی صدری یا جیکٹ کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے. تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے، بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ نے علیہ رحمت رضوان، ان بزرگوں نے فرمایا ہے، مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں جہاں اختلاف وغیرہ ہو، لوگ فتنہ فساد کریں تو وہاں لگا لیں، ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے. تو ایک سوال ہوا، لوگوں نے پوچھا یہی تعلق سے حضور تاج الشریعہ سے، تو آپ کی نظر مسائل پر کتنی گہری ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علت پہ غور کیا جائے کہ یہ صدری اور کرتے کی بٹن چھوڑیے اوپر کے، اگر اندر کے کرتے کی بھی بٹن کھلی ہوئی ہے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. حضور تاج الشریعہ نے اس لیے فرمایا اگر اندر کی آپ کے اس گلے کی ہڈی نظر نہیں آتی، اگر یہ بٹن کھلی ہوئی ہے تو بھی آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی. نماز کی علت بٹن نہیں ہے، نماز کی علت اندر کی ہڈی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اس مسئلے کو لکھا اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو لکھا تو حضور تاج الشریعہ نے اپنے مسئلے کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کر دی. یہ حضرت کی تحقیق نظر ہے، یہ تحقیق علم ہے. اور قسم خدا کی جب ہم خاندان اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس خانوادے کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں کا بچہ اللہ اکبر قابل احترام ہے. آپ کے سامنے خانوادے اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ جلوہ فرمائے، اور حضور مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا خان علیہ رحمت رضوان کے نواسے
اور میرے تاج الشریعہ کے بھتیجے ہیں. اور واقعی میں یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے, یہ ہمارا وقت جاگا ہے کہ حضرت تشریف لے آئے. ان بزرگوں کی زیارت کرنا ہے. یہ میرا آقا نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی, جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. حضرت عالم دین تو ہے ہی, حضرت علامہ عاصم رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جس کی آپ زیارت فرما رہے ہیں, یہ عالم دین تو ہے ہی اور ساتھ ہی میں اعلیٰ حضرت کی عظیم نسبت بھی رکھتے ہیں. ایک عالم دین کی زیارت کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کی زیارت میری زیارت, جس نے ان سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور ایسے عالم دین جن کو نسباً اور علماً اعلیٰ حضرت سے نسبت حاصل. میں کیا بول سکتا ہوں, میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. موضوع محدود نہیں ہے میرا, رات گزر سکتی ہے لیکن حضرت کو بھی آرام کرنا ہے. لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں گزر جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا, غور کیجئے, ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی جو تھی پریکٹیکل طور پر یقیناً قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا, نقش کر دیا. اولئکا کا مشار الیہ کون ہے, ان لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آیت کے ما سبق میں جو الفاظ گزرے ہیں ان کی آپ تلاوت کیجیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے محبوب, ہرگز آپ کسی قوم کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی دوستی کرے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا گستاخان رسول سے اس کا تعلق ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے, ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پڑوسی ہے, ہمارے محلے کا ہے یا دور کا رشتہ دار ہے, تو اسے اگر ہم نے گستاخ رسول پایا تو اس سے ہم قطع تعلق کر لیں. لیکن کوئی ہمارا بھائی ہو, ہمارے باپ دادا معاذ اللہ کوئی ایسا ہو یا سگے رشتہ دار میں ہو تو ہم کیا کریں؟ تو قرآن مقدس نے واضح طور پر اس مسئلے کی وضاحت فرما دی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا ہو, ان کی اولادیں ہو, ان کے قبیلے کا کوئی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے, اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے, تو اہل ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہوگا. جب اتنی بڑی قربانی ایک بندہ پیش کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو بشارت دیتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. اور اسی آیت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ وصال اور تاریخ وفات کو جو اخذ کیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کیسا عشق رسول کا جو ہے پیغام دنیا کے سامنے عام کیا ہے. حضرت جلوہ فرما ہے, حضرت کے گھر کی بات ہے میری زبان سے. میں نے جامعۃ الشفیہ میں علم حاصل کیا, میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور حافظ ملت کو جو علم ملا تھا وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا فیض ہے. روحانی فیض تو ہے ہی, حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی فراغت بھی منظر اسلام بریلی شریف سے ہوئی ہے, اور وہاں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت ہے. اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں کو نوازا اور اعلیٰ حضرت نے جن افراد کو تیار کیا وہ پوری دنیا میں, دنیا کے گوشے گوشے میں انہوں نے پیغام حق کو پہنچایا. اسی لیے پکارنے والے نے خوب پکار کر کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. خانوادے اعلیٰ حضرت کا ہم کچھ سمجھ لیجیے حق ادا نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, ہم ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں, ان کا پیر دھو کر پینا چاہیے ہمیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولادوں کے گھٹی میں عشق رسول پلا دیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, باتیں بہت ہیں لیکن ایک شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے اختیار پر حملہ کرنے والے سن لیں اور نبی سے عشق کرنے والے نبی کا اختیار دیکھ لیں. کہتے ہیں حضرت
کہ حکیم داد و دوا دیں یا کچھ نہ دیں. بڑی پیاری تعبیر اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں. حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. مردود یہ مراد، کچھ تشریح طلب یہ شعر ہے، بس وضاحت کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ حاکم جانتے ہیں آپ، جو جج ہوتے ہیں ان کو حاکم کہتے ہیں، منصف کو کہتے ہیں حاکم. حکیم ڈاکٹر، دوا دینے والا. تو حاکم کا تعلق جو ہے وہ انصاف سے ہے، عدل سے ہے، اور حکیم کا تعلق جو ہے وہ دوا سے ہے. اور حاکم حقیقی رب قدیر ہے، حکیم مطلق رب قدیر ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ظالم، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک حاکم اپنی کرسی پر بیٹھ کر انصاف دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور ایک ڈاکٹر، ایک حکیم اپنی کرسی پر بیٹھ کر دوا کے ذریعے ایک مزاجی شفا دینے کا اختیار رکھتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں ہے. سن لے، حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. اے ایمان کے دشمن، تو بتا دے تیرا یہ عقیدہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے یا کس حدیث رسول سے ثابت ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے کہ میرے آقا کی شان یہ فرماتے ہیں رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.